پہلی بات تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے زندگی میں 3 بار جیل کاٹی ہے، اور وہ ضیاء الحق کے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، اور کاٹی ظاہر ہے میں نے کوئی جیب نہیں کاٹی تھی، میگزین جو ظاہر ہے میں لکھتا تھا وہ لکھنے کی پاداش میں، اور کس کے حق میں؟ ذوالفقار علی بھٹو کے۔ عمر چھوٹی تھی، بچپنا تھا، جذباتی تھے، ان کے نعروں نے بہت اپیل کیا، روٹی کپڑا مکان اور سوشلزم اور اسلام ہمارا دین، طاقت کا سرچشمہ عوام، اور یہ وہ فیسینیٹنگ سی باتیں تھیں۔ حالانکہ بڑی خوبصورت زندگی، شہزادوں نے زندگی ہاسٹل میں گزارتے تھے، تو روٹی کپڑا مکان اتنا پرابلم نہیں تھا، لیکن سمجھے کہ ملک بڑا خوبصورت ہو جائے، سو دیوانہ وار شروع ہو گیا جی بھٹو تو، حالانکہ نہ لینا نہ دینا، نہ کبھی ملے نہ کچھ، ہماری اوقات ہی کو نہیں تھا، ہم نے کیا ملنا تھا ان سے، نہ ایج ایسی تھی۔ اچھا، اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ یہ صرف پتھر اور مردے ہیں جو اپنی رائے نہیں بدلتے، بدقسمتی سے۔ پتھر ہیں، درخت ہیں، کچھ جانور ہیں، انسان اپنی رائے بدلتا ہے، ری وزٹ کرتا ہے کہ ہاں میں اس طرح اتنی دیر سوچتا رہا ہوں، یہ یوں نہیں ہے، یوں۔ اچھا، تو مجھے ریسنٹلی کچھ لوگوں نے تانا دیا، میں بھٹو صاحب کے بارے میں نے ان کو بات کی تھی کہ جی آپ نے تو جیل بھی کاٹی ہے، تو آپ نے مساوات کے ان کے سربراہ بھی رہے ہیں، ان کا ذاتی خاندان کا اخبار ہے، اب پہر یا نہیں ہے، لیکن جب میں تھا اٹ واز اونڈ بائی بھٹو فیملی، تو میں اس کا ایڈیٹر تھا اخبار کا۔ یہ تانا تو میں تھوڑی وضاحت کر دوں، ممکن ہے کچھ اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوں۔ میں نے ریسنٹلی بھی نہیں، میں تو کافی دیر سے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن ریسنٹلی میں نے 1-2 فورم سے بھی یہ بات کی ہے کہ بھٹو صاحب کے بارے میں ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی عظیم قائد تھے، وہ کوئی عظیم قائد نہیں تھے، وہ ایک موقع پرست کامیاب سیاستدان تھے۔ وجہ کیا ہے؟ 2 کمپلیمنٹس دیے جاتے ہیں بھٹو صاحب کو۔ ایک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو زبان دی، ٹھیک۔ دوسری بات ان کے بارے میں یہ کہی جاتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حقوق کا شعور دیا۔ یہ دونوں ادھورے سچ ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں۔ لیڈرشپ کا یہ کام نہیں ہے، یہ جرائم ہے۔ یہ ایک موقع پر سمارٹ، ایکسٹریملی سمارٹ سیاستدان وہ کرے تو وہ ٹھیک ہے، ایک اپورچونسٹ کرے ٹھیک ہے، ایک کلائمبر کرے ٹھیک ہے، ہوس اقتدار کا آبسیشن ہو، جسے وہ اس طرح کی بات کرے جس پہ لوگ اشش کر اٹھیں اور لبیک کہیں، تو ٹھیک ہے۔ قائد نہیں ہو سکتا، وہ لیڈر نہیں ہو سکتا۔ مثال قرآن ایئر اسپیس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ اگر میں کسی اور مذہب میں پیدا ہوا ہوتا تو میرے لیے اول و آخر میری قیادت، میری انسپریشن میرے حضور ہوتے۔ وجہ ہے ایک رول ماڈل ہے ہی کوئی نہیں ویسا۔ وہ کہتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ نگاہ آئینہ ساز میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ادھورا سچ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ لیڈرشپ، عظیم لیڈرشپ کرتی کیا ہے؟ وہ حقوق سے پہلے فرائض بتاتی ہے۔ ایک بپھرا ہوا دریا ہے انسانی سماج جو ہوتا ہے، ایک کنارہ حقوق کا تو دوسرا فرائض کا، یا پہلا فرائض کا دوسرا حقوق کا۔ ایک کنارہ توڑ دو گے طوفان آ جائے گا، بربادی ہوگی۔ بھٹو نے صرف حقوق، فرائض نہیں، حضور نے فرائض سے شروع کیا کام، پیرلل چلایا، فرائض اور حقوق، فرائض اور حقوق۔ اللہ اور بندے کا رشتہ کیا ہے؟ ماں باپ اور بچے کا رشتہ کیا ہے؟ قائد کا اور اس کے ماننے والوں کو، وہ جو لیڈ کر رہا ہے اس کے پیچھے چلنے والوں، آپس میں کیا رشتہ ہے؟ یہ جرم تھا۔ اس نے اس ملک کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے جس کو تولا نہیں جا سکتا۔ میں نہیں بتا سکتا آپ کو کہ کتنے لاکھ یا کروڑ ٹن نقصان پہنچا ہے، جب نیم خواندہ بھی نہیں، ان پڑھ عوام کو یہ اتنا بڑا انجیکشن لگا دیا گیا۔ حقوق، باقی کچھ بھی نہیں۔
آج صورتحال کیا ہے؟ حقوق، ڈاکٹرز حقوق، جس کو دیکھیں نرسیں نکل آئی ہیں حقوق، لائرز نکل آئے ہیں حقوق، جس کو دیکھو حقوق. کبھی کوئی سنا ہے کو بندہ کہ یار اچھا اس بات پہ یار مجھے شرم آ گئی، میں تھوڑا معافی، میں اپنی بتاتا ہوں. چند دن پہلے میں بہت زیادہ محتاط ہوں، لیکن اس بات پہ میں تنہا بیٹھ کے اتنا شرمندہ ہوا. میں نے ٹی وی پہ کچھ سنا کہ بھئی آپ جب پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، برش کر رہے ہوتے ہیں صبح یا رات کو سونے سے پہلے، تو ساتھ ساتھ بند کرتے رہیں وہ ٹوٹی جو ہے پانی ضائع نہ ہو. تو میں نے کہا یار میں اپنی نظروں میں بڑا درست کام کرتا ہوں، لیکن یہ جھک تو میں بھی مارتا ہوں، اور صرف یہ سوچ کے مارتا ہوں کہ یار تو 2-3 منٹ کی تو یہ آپریشن ہوتا ہے. ٹوٹل کیا ہے، آپ نے برش گیلا کیا، اس کے اوپر کو ٹوتھ پیسٹ لگائی، اس کے بعد 2-3 منٹ کے اندر آپ فارغ ہوتے، ٹوٹی چل بھی نہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ 5 کروڑ بندہ بھی یہ کر رہا ہو 3 منٹ کے لیے پانی تو شرمندگی ہوئی مجھے، سچی بات ہے. اچھا پھر چلتے ہیں بھٹو صاحب کی طرف کہ جی حقوق، وہ بالکل ان گھڑ ان پڑھ عوام کو نرا حقوق تم دے کے تو کیا کر دیا. آپ اقتدار میں آ گئے، پھر اس کی قیمت چکائی، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. دوسری بات اور آخری بات اس سلسلے میں کہ حقوق اور فرائض کے علاوہ ہم نے کہا جن لوگوں کو زبان دی، او بھائی مجھے ذہن دے دو، پھر زبان دو، مجھے زبان کا استعمال سکھاؤ. پھر جیسے جب شہباز شریف صاحب یہ واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں، کام تو ظاہر ہے وہ پڑھا میرا، تو کامنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بے شمار یہ جو سڑکیں اور اوور ہیڈز اور انڈر پاسز اور فلانا یہ بڑے کام کیے، اس میں کوئی شک نہیں. میرا اعتراض کیا تھا کہ مجھے سڑک دینے سے پہلے سڑک کی تعظیم سکھاؤ، مجھے سڑک پہ چلنے کے مینر سکھاؤ، مجھے سڑک عبور کرنا سکھاؤ، مجھے ٹریفک سگنل کا احترام سکھاؤ. یہ بنیادی طور پہ تو اس لیے جو میں نے جو 2-3 جگہ بھی یہ بات کی پچھلے دنوں کہ بھٹو صاحب کو بہت زیادہ مبالغہ آرائی کی جاتی ہے کہ بڑے عظیم لیڈر تھے، بٹ ٹھیک تھے، ہی واز ویری اسمارٹ، ہی واز ہائیلی ایجوکیٹڈ، اور ہی واز ویری ایمبیشس، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن انہوں نے قیادت والا کام کوئی نہیں کیا. قائد اعظم کی بات آخر پہ میں ایک جملے میں سمیٹتا ہوں کہ آپ کو جھک کے ملتا تھا جھاڑ دیتے تھے کہ اپنی سیلف اسٹیم، اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال کرو. اچھا کسی نے خوشامد کیجیے فلاں فلاں فلاں، ہلکا بات جیسے ہمارے چمچے کڑچے دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے تھے کہ میں سیدھا سادہ محمد علی جناح ہوں. خبردار. اسٹوڈنٹس ملنے گئے، واقعات ہیں ان کی زندگی کے، وہ 2-4 منٹ لیٹ ہو گئے، ملنے سے انکار کر دیا. کیا سکھا رہے تھے وہ؟ ایروگنس نہیں تھی، وہ بچے تھے ان کے، وہ ان کو سکھا رہے تھے کہ نہیں، پابندی اوقات کیا ہوتی. یہ پولیٹیکل لیڈر کا کام ہے پاکستان کی. ان کے بعد کوئی بندہ ہے جس نے اس طرح کی باتیں کی ہوں؟ کام کام اور صرف کام. یہ ٹیچر کا کام ہے، یہ باپ کا کام ہے، یہ لیڈر کا کام ہے. کیا کہتے تھے؟ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. اس کا تو کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں. وہ اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، تو وہ ان کو ایجوکیٹ کر رہے تھے. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. اقتدار میں آ جانا جو ہے نا، یہ کوئی شے نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اس دنیا میں کتنے ملک ہیں، ہر ملک کا کوئی نہ کوئی متو تو سربراہ ہے ہی نا. کہیں صدر ہے، کہیں کو بادشاہ بیٹھا ہے، کہیں کو وزیر اعظم ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہوتے. جب تک نیشن بلڈنگ نہیں ہوتی، جب تک قوم کو کھڑا نہیں کرتے، اور قوم کو کھڑا کرنے کے طریقے یہ نہیں ہوتے حقوق دے دیے صرف اور فلانا کر دیا اور بڑکیں اور نعرے مار دیے. نو.